نک ویلویٹ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے راجر سفید بستر پر مریضوں والے لباس میں دراز تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی تھیں اور رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ اس کے چہرے کی رنگت سفید ہو رہی تھی اور وہ بہت بیمار نظر آتا تھا۔ قد و قامت کے اعتبار سے وہ دراز قد اور مضبوط ہڈیوں کا آدمی نظر آتا تھا۔ جگر کی خرابی نے اسے ہسپتال میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اچھی طرح معائنے کے بعد آپریشن کا فیصلہ کیا تھا اور کل راجر کا آپریشن ہونے والا تھا۔ نک اسے تقریباً 10 سال سے جانتا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات کشتی رانی کے کلب میں ہوئی تھی، جہاں گرمیوں میں نک اکثر گلوریا کے ساتھ کشتی رانی کے لیے جاتا تھا۔ راجر بھی اسی کلب کا ممبر تھا۔ اس روز وہ راجر کی درخواست پر اس سے ملاقات کے لیے ہسپتال آیا تھا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد نک ویلویٹ نے کہا، مسٹر راجر، آپ نے کسی خاص موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے یاد کیا تھا؟ ہاں، خوب یاد آیا۔ راجر نے کوہنی کے بل بستر پر اٹھنے کی کوشش کی۔ کیا نرس کمرے میں موجود ہے؟ نہیں، ہم تنہا ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے۔ ہاں نک، تمہاری فیس کسی کام کے لیے $20,000 ہوتی ہے۔ نک نے اس بات میں سر ہلایا۔ صرف غیر معمولی قسم کے کاموں کے لیے۔ میں نقد رقم، زیورات، آرٹ کے شاہکار اور اسی قسم کی چیزوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ یقین کرو، میں ایسا کوئی کام کرنے پر تمہیں مجبور نہیں کروں گا، نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ یہ کام تمہارے لیے نہایت غیر معمولی ثابت ہوگا۔ آپ مجھ سے کیا چیز چوری کروانا چاہتے ہیں؟ نک نے دریافت کیا۔ پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چیز کہاں ہے۔ تم میرے بھائی آدم سے واقف ہو؟ وہی جن کا درآمدی تجارت کا بہت بڑا کاروبار ہے؟ ہاں وہی۔ اس کا شہر سے باہر ایک بہت بڑا مکان ہے۔ آج کل سردیاں ہیں اور سردیوں میں اس مکان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ چیز اس مکان میں ہے۔ چونکہ وہ مکان آج کل بند ہے، اس لیے وہاں کوئی چوکیدار، پہرے دار وغیرہ نہیں ہے۔ البتہ اس مکان کی کھڑکیوں کا رابطہ الارم سے قائم ہے، لیکن تمہارے لیے اس حفاظتی الارم کو بیکار کرنا بہت آسان کام ثابت ہوگا۔ آپ اپنے بھائی کی کوئی چیز چرانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک سمجھے، وہ اس مکان کے اسٹور روم میں ہے۔ مکان کے پچھلے حصے میں واقع ہے اور باورچی خانے سے متصل ہے۔ روم کا ایک دروازہ باورچی خانے میں بھی کھلتا ہے، لیکن اس کا ایک دروازہ مکان کے باہر بھی کھلتا ہے۔ تم اس دروازے سے اندر داخل ہو جانا اور روم میں تمہیں جو چیز نظر آئے اسے اٹھا لانا۔ اس کام کے عوض میں تمہیں $20,000 ادا کروں گا۔ بظاہر تو کام بہت آسان نظر آتا ہے، نک نے کہا۔ آخر ادھر سے مجھے کیا چیز لانا ہوگی؟ ظاہر ہے آپ کو اس میں موجود ہر چیز کی تو ضرورت نہیں ہوگی۔ مسٹر راجر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک پیدا ہوئی۔ وہ چیز ایسی ہے جسے صرف تم ہی چرا سکتے ہو ویلوٹ۔ میں خود چند روز پہلے وہاں اسی مقصد سے گیا تھا، لیکن حفاظتی الارم کو ناکارہ بنانا میرے بس کا کام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس قسم کے کام کے لیے کسی ماہر کی خدمات حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اور فوراً ہی میرے ذہن میں تمہارا نام آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں سے۔ ٹھیک اسی وقت ایک نرس اندر داخل ہوئی، جسے دیکھتے ہی مسٹر راجر خاموش ہو گئے۔ مسٹر راجر، کل آپ کا آپریشن ہونے والا ہے۔ ازراہ کرم، آپ باتوں سے پرہیز کریں، آپ کو توانائی کی ضرورت ہے، نرس نے کہا اور پلٹ کر نک ویلوٹ کو دیکھا۔ مہربانی فرما کر اب آپ تشریف لے جائیں۔ ویلوٹ، راجر نے آواز دی، ذرا ٹھہرو۔ یہ لو، یہ مکان کے عقبی حصے کی چند تصویریں ہیں۔ اس تصویر میں جو دروازہ نظر آ رہا ہے، یہی ہے وہ دروازہ جس کا میں تم سے ذکر کر رہا تھا۔ ان تصویروں کو اپنے پاس رکھ لو، تمہارے کام آئیں گی۔ نک نے تصویریں اپنی جیب میں ڈال لیں۔ نرس اس کے سر پر موجود تھی، اس لیے مسٹر راجر سے مزید کوئی گفتگو ناممکن نظر آتی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ مسٹر راجر نے جو کام اس کے سپرد کیا تھا وہ بہت آسان نظر آتا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آخر اسے کیا چیز چرانی ہے۔ دوسرے روز صبح نک ویلوٹ اپنی گاڑی میں مسٹر راجر کے بھائی آدم کے دیہاتی مکان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مسٹر راجر اور ان کے بھائی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ راجر ایک موٹا اور دولت مند آدمی تھا۔ اس کی بیوی نے بہت عرصے پہلے اس سے طلاق لے کر ایک نوجوان لڑکے سے شادی کر لی تھی اور اس کے ساتھ ویسٹ انڈیز چلی گئی تھی۔ راجر نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ اس کے ٹرک امریکہ کے طول و عرض میں ہر طرف دوڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔
اور اسے صرف اچھے کھانوں اور اچھی شرابوں سے دلچسپی تھی۔ اس کے برعکس آدم بہت شاہانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ شہر میں اس کا 12 کمروں والا مکان تھا اور اس نے گرمیوں کے لیے شہر سے کچھ فاصلے پر ایک دیہاتی مکان بنوا رکھا تھا جسے سردیوں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس کی بیوی الزبتھ ہر کنوارے مرد کے خوابوں کی تعبیر تھی اور اس کی درآمدی تجارت سے اتنی آمدنی ضرور ہوتی تھی جس سے وہ اپنے بے تحاشا بڑھے ہوئے اخراجات آسانی کے ساتھ پورے کر لیا کرتا تھا۔ نک نے اپنی گاڑی ہائی وے پر ہی کھڑی کر دی۔ وہاں سے ایک چھوٹی سی سڑک سیدھی آدم کے دیہاتی مکان میں جاتی تھی جو بمشکل 100 گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ وہ پیدل ٹہلتا ہوا مکان کے قریب پہنچا اور گھوم پھر کر آرام سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اسے کھڑکیوں کے اندر بجلی کے تار دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ وہ گھومتا ہوا مکان کے عقبی حصے کی طرف گیا۔ مسٹر راجر نے اسے جو تصویریں دی تھیں وہ مکان کے عقبی حصے کی تھیں۔ وہ ایک نظر میں اس دروازے کو پہچان گیا جو سٹور روم کا تھا۔ اس کے برابر ہی باورچی خانہ تھا۔ سٹور روم کے دروازے کے قریب ایک کھڑکی بھی تھی جس کے اندر سے بجلی کے ننگے تار دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نک کو ان تاروں کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ سٹور روم میں جھانکنے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کمرے میں ایسی ہے کیا چیز جسے چرانے کے لیے راجر اسے $20,000 کی خطیر رقم دینے پر تیار تھا۔ اس نے کھڑکی کے شیشوں سے آنکھیں لگا کر سٹور روم کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس کمرے کی لمبائی 20 فٹ اور چوڑائی 14 فٹ تھی۔ سامنے ہی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو باورچی خانے میں کھلتا تھا۔ کمرے کی دیواریں سرخ رنگ کی تھیں، چھت کا رنگ سفید تھا اور فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، اس میں چرانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ نک ویلوٹ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہائی وے پر تقریباً 1 میل واپس آیا اور ایک ٹیلی فون بوتھ کے پاس رک گیا۔ اس نے وہاں سے مسٹر راجر کو ہسپتال ٹیلی فون کیا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ مسٹر راجر کا صبح 7 بجے آپریشن کیا گیا ہے اور اس وقت وہ آرام کر رہے ہیں۔ وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، نہ کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ نک نے ایک گہرا سانس لے کر ریسیور کریڈل پر لٹکا دیا اور نچلا ہونٹ چباتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر وہ دوبارہ اپنی اس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ پھر اس کا رخ اسی مکان کی طرف تھا۔ وہ راجر سے گفتگو کر کے اس معمے کو حل کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے یہ معمہ خود ہی حل کرنا تھا، جس کے صرف 2 حل نظر آتے تھے۔ یا تو اس چیز کو سٹور روم سے ہٹایا جا چکا تھا جسے راجر چوری کروانا چاہتا تھا، یا پھر وہ چیز اب بھی سٹور روم میں موجود تھی لیکن اسے نظر نہیں آ سکی۔ اگر وہ چیز اب بھی وہاں موجود تھی تو ایک ہی جگہ ہو سکتی تھی، یعنی اس دیوار کے پاس جس میں کھڑکی اور دروازہ لگا ہوا تھا۔ چونکہ اس نے اس کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تھا اس لیے وہ اس دیوار کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ سٹور روم میں داخل ہو کر اس دیوار کا معائنہ کرے۔ 5 منٹ کی محنت کے بعد نک ویلوٹ سٹور روم کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے حفاظتی الارم کا سلسلہ ایک جگہ سے منقطع کر دیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور اس کی عقابی نظریں باریک بینی سے کمرے کے فرش اور دیواروں کا جائزہ لینے لگیں۔ کسی دیوار پر کوئی ایسا نشان بھی نہیں تھا جس سے ظاہر ہوتا کہ وہاں کبھی کوئی تصویر آویزاں تھی۔ تمام دیواریں سپاٹ تھیں۔ فرش کا جائزہ لیتے ہوئے اچانک اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس کمرے میں کسی نے کئی ہفتوں سے قدم نہیں رکھا تھا اور اس لیے وہاں سے کسی چیز کا ہٹایا جانا بعید از قیاس تھا۔ کمرے کے فرش پر مٹی کے ذرات کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی اور کسی بھی جگہ اس تہہ میں رخنا نظر نہیں آتا تھا، نہ کسی کے قدموں کے نشانات۔ کئی ہفتوں سے اس کمرے میں کسی نے قدم نہیں رکھا تھا اور وہاں کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود راجر نے اس سے کہا تھا کہ وہ چند روز قبل یہاں آیا تھا۔ یہاں اس کی مطلوبہ چیز موجود تھی۔ چونکہ وہ اندر داخل نہیں ہوا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چیز جو کچھ بھی تھی ایسی جگہ رکھی ہوئی تھی جسے کھڑکی کے ذریعے دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن وہ چیز کیا تھی؟ ہینڈز اپ! نک کو اپنی پشت پر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میرے ہاتھ میں شاٹ گن ہے۔ نک نے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا دیے، پھر وہ آہستہ آہستہ مڑا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان عورت گھڑ سواری کا لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک شاٹ گن تھی جس کا رخ نک کے پیٹ کی طرف تھا۔ شاٹ گن ایک طرف کر دو، نک نے خشک لہجے میں کہا۔ میں چور نہیں ہوں، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے، عورت نے کہا۔
کیا تم مجھے اپنے شناختی کاغذات دکھا سکتے ہو اور یہ بتا سکتے ہو کہ بلا اجازت تم اندر کیوں اور کیسے داخل ہوئے؟ میں مکانوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہوں، میرا نام نکولس ہے، یہ رہا میرا کاروباری کارڈ۔ نک نے ہاتھ نیچے گراتے ہوئے ایک ہاتھ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب کی طرف بڑھایا۔ خبردار، عورت نے چلا کر کہا، اپنے ہاتھ اوپر رکھو۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، میرے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ عورت چند لمحے غور کرتی رہی، پھر اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے شاٹ گن کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ بہت اچھا، چالاک بننے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے جسم کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ نک ویلویٹ نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ملاقاتی کارڈ نکال کر عورت کے ملاحظے کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس قسم کے بے شمار ملاقاتی کارڈ اس نے چھپوا رکھے تھے اور وہ ایسے ہی موقعوں پر انہیں استعمال کرتا تھا۔ عورت غور سے اس کا ملاقاتی کارڈ پڑھنے لگی، پھر اس نے وہ کارڈ اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ کیا یہ مکان آپ کی ملکیت ہے مس؟ نک ویلویٹ نے دریافت کیا۔ میں مس نہیں، مسز ہوں، اور یہ مکان میرے شوہر کی ملکیت ہے، ان کا نام آدم سائمن ہے۔ نک اچانک مسکرانے لگا۔ او، بلا شبہ مجھے پہلے ہی آپ کو پہچان لینا چاہیے تھا، آپ کی تصویریں اکثر اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت گفتگو کا موضوع میری ذات نہیں ہے مسٹر نکولس، عورت نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو اس کمرے میں بلا اجازت کھڑے ہوئے پایا ہے اور اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ اسے بند ہونا چاہیے تھا۔ آج کل مکانوں کی خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے قفل توڑنے کا آرٹ جاننا بھی ضروری قرار پا چکا ہے۔ نک کے لبوں پر ایک میٹھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں مسز آدم، میرے ایک گاہک نے مجھے آپ کا یہ مکان خریدنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور آج میں اسے دیکھنے آیا تھا۔ مجھے یہ دروازہ کھلا ہوا نظر آیا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ آپ خود دیکھ سکتی ہیں، میں صرف 2 قدم ہی اندر داخل ہوا تھا، میرا ارادہ اندر جانے کا نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ کی یہ حرکت غیر قانونی تھی۔ بے شک، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ یہاں موجود ہیں تو میں پہلے آپ سے رابطہ قائم کرتا۔ یہ معلوم ہوا تھا کہ اس مکان کو سردیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کی اطلاعات درست ہیں، میں گھڑ سواری کے لیے ادھر سے گزر رہی تھی کہ مجھے آپ کی گاڑی سڑک پر کھڑی نظر آئی۔ میں نے سوچا میں اس معاملے کی تحقیق کرتی چلوں۔ آپ اپنے ساتھ ہمیشہ شاٹ گن رکھتی ہیں؟ نہیں، یہ گاڑی میں رکھی ہوئی تھی، میرے شوہر شکار کے شوقین ہیں، یہ ان کی شاٹ گن ہے۔ آپ اس کے استعمال سے بخوبی واقف نظر آتی ہیں۔ ہاں، میں اسے بڑی مہارت سے استعمال کر سکتی ہوں۔ آدم نے مکان کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مکان دکھا سکتی ہوں۔ ضرور ضرور، اس کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ غالباً یہ کمرہ سٹور روم کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، لیکن اسے عرصہ دراز سے استعمال نہیں کیا گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ دروازہ کس طرح کھلا رہ گیا۔ آئیے ہم داخلی دروازے سے اندر چلتے ہیں۔ نک ویلویٹ مسز آدم کے ساتھ گھوم کر مکان کے داخلی حصے کی طرف آیا اور پھر مسز آدم کی راہبری میں گھوم پھر کر اندر سے مکان دیکھنے لگا۔ مکان قدیم طرز پر بنا ہوا تھا اور اس کی سجاوٹ و آرائش میں بھی قدامت پسندی کا خیال رکھا گیا تھا۔ وہ گھومتے ہوئے باورچی خانے سے ہو کر واپس سٹور روم میں پہنچ گئے۔ یہاں کیا سامان رکھا جاتا تھا؟ نک نے پوچھا۔ یہ بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ پورا مکان ہر قسم کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ سٹور روم بالکل خالی ہے۔ یہاں جلانے کی لکڑیاں اور خورد و نوش کا سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ میں نے کہا نا، اسے ہم کچھ عرصے سے استعمال نہیں کر رہے۔ نک نے اسبات میں سر ہلایا اور اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ مکان مناسب قیمت پر فروخت کر دیا جائے گا؟ مجھے یقین ہے میرے شوہر $1,00,000 سے کم قیمت پر غور کرنے پر تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس مکان کے ساتھ بہت ساری زمین بھی ہے۔ وہ کچھ دیر مکان کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ مسز آدم نک ویلویٹ کو رخصت کرنے اس کی گاڑی تک آئی۔ نک ویلویٹ دور تک اپنی گاڑی کے عقبی آئینے میں مسز آدم کو دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اس عورت نے اس کی کہانی پر یقین کر لیا ہے۔ وہ وہاں سے سیدھا ہسپتال پہنچا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ مسٹر راجر کی حالت تشویشناک ہے اور ابھی نہیں، انہیں کئی روز تک کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ خبر سن کر نک کو اپنے $20,000 ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے کبھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اسے ایک ایسی چیز چرانے پر مامور کیا گیا تھا جس کا خود اسے بھی علم نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے،
اور جس کمرے میں اس چیز کو موجود ہونا چاہیے تھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور اب وہ اپنے موکل سے مزید معلومات بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاملے میں مزید تاخیر سے الجھنیں اور رکاوٹیں پیدا ہو سکتی تھیں۔ اگر وہ مسٹر راجر کی صحت یابی کا انتظار کرتا ہے تو اس کا بھائی آدم اس کی طرف سے مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ اپنی بیوی کی زبانی آج کا واقعہ سن کر وہ اس مکان کے خریدار کا مزید گفت و شنید کے لیے انتظار کرے گا، اور جب وہ دیکھے گا کہ کسی نے بھی اس کے مکان میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تو وہ اس کی جانب سے اور اس کے ارادوں کی طرف سے مشکوک ہو جائے گا، اور ممکن ہے وہ مکان کی حفاظت کے لیے وہاں پہرے دار بٹھا دے۔ نک نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ کل اپنے موکل راجر کی مکان کی تلاشی لے، اس طرح ممکن ہے وہاں اسے ایسی کوئی چیز ہاتھ آ جائے جو اس معمے پر روشنی ڈال سکے۔ اگر اسے کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا موکل دراصل کیا چیز چرانا چاہتا ہے تو پھر اس کا کام بہت آسان ہو جائے گا، اور وہ کسی تاخیر کے بغیر اسے انجام پر پہنچا دے گا۔ خود راجر کا مکان بھی شہر سے باہر دریا کے کنارے کئی میل آگے واقع تھا۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد راجر وہیں قیام پذیر تھا۔ نک ویلوٹ نے اپنی تلاش کا آغاز مکان کے گیراج سے کیا۔ گیراج میں کھڑی ہوئی کار بہت لمبی اور بالکل نئی تھی۔ نک نے کار کا اندر سے معائنے کے بعد اس کی ڈکی کھولی، لیکن اندر صرف ایک فالتو ٹائر، ایک جیک، ایک چھوٹی سی بوری کھاد میں بھری ہوئی تھی جو آدھی خالی تھی، اور اس کے علاوہ ایک ڈبہ تھا جس میں سرخ رنگ بھرا ہوا تھا۔ گاڑی کے اندر ایک اخبار تھا جس پر ایک ہفتے کے پہلے کی تاریخ پڑی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا ویکیوم کلینر تھا، اور ایک چھوٹا سا آلہ تھا جس کا بٹن دبانے سے گیراج کا دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا اور بند ہو جاتا تھا۔ نک کو یہ تمام چیزیں دیکھ کر خاصی مایوسی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے موکل نے خود ہی اپنی مطلوبہ چیز چرا لی تھی، لیکن کسی وجہ سے اس نے یہ اعتراف کرنا مناسب تصور نہیں کیا، اور وہ چیز اس کی گاڑی میں رکھی ہوگی۔ اگر وہ اس مفروضے کو درست تسلیم کر لیتا، اسے کھاد سے بھری ہوئی آدھی بوری ہی ایک ایسی چیز نظر آتی تھی جو وہاں سے چرائی جا سکتی تھی، ورنہ کھاد کی بوری کا ایک کار کی ڈکی میں کیا کام؟ گیراج سے فارغ ہو کر نک مکان کے اندر گھس گیا۔ مکان اندر سے بہت صاف ستھرا تھا، ہر چیز سلیقے اور قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مسٹر راجر کی عدم موجودگی میں بھی کوئی ملازمہ مکان کی صفائی کرنے آتی ہے۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ مسٹر راجر کی ذاتی میز پر اس نے خاص توجہ دی۔ تمام درازیں کاغذات سے بھری ہوئی تھیں جن کے سرسری مطالعے سے اسے پتہ چلا کہ پچھلے سال کے دوران مسٹر راجر کے بہت سے ٹرکوں کو ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، اور چونکہ ہر ٹرک اور اس کا مال بیمہ شدہ تھا، اس لیے مسٹر راجر کو معاشی طور پر ان وارداتوں سے کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا تھا۔ نک سوچنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹرک لوٹنے کا صرف ڈرامہ ہو اور مسٹر راجر اس طرح بیمہ کمپنیوں کو باقاعدگی سے لوٹ رہے ہوں۔ وہ جلدی جلدی دوسرے کاغذات دیکھنے لگا۔ اسے کسی ایسے کاغذ کی تلاش تھی جس پر مسٹر راجر نے اپنے بھائی آدم کا ذکر کیا ہو، اور اس میں اپنی مطلوبہ چیز کے بارے میں بھی کوئی اشارہ دیا ہو۔ وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہا۔ اسے درازوں میں کچھ دعوت نامے نظر آئے، کچھ ذاتی خطوط، اور ایک ایسا بل نظر آیا جو ایک پرائیویٹ سراغ رساں ایجنسی نے اپنی خدمات کے عوض مسٹر راجر کو ادائیگی کے لیے روانہ کیا تھا۔ وہ ایجنسی نیو یارک شہر میں واقع تھی۔ مزید کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد جب اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سراغ رساں ایجنسی سے رابطہ قائم کر کے وہاں اپنی تفتیش کا آغاز نئے سرے سے کرے گا۔ آخر مسٹر راجر کو ایک سراغ رساں ایجنسی کی خدمات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟